بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وعلی عبدہ المسیح الموعود ملفوظات حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرت اقدس علیہ السلام کی ایک تقریر فرمودہ 31 جنوری 1898 بعد نماز فجر۔ فرمایا، یاد رکھو کہ فضائل بھی امراض متعدیہ کی طرح متعدی ہونے ضروری ہیں۔ مومن کے لیے حکم ہے کہ وہ اپنے اخلاق کو اس درجے پر پہنچائے کہ وہ متعدی ہو جائیں، کیونکہ کوئی عمدہ سے عمدہ بات قابل پذیرائی اور واجب التعمیل نہیں ہو سکتی جب تک اس کے اندر ایک چمک اور جذب نہ ہو۔ اس کی درخشانی دوسروں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے اور جذب ان کو کھینچ لاتا ہے، اور پھر اس فعل کی اعلیٰ درجے کی خوبیاں خود بخود دوسرے کو عمل کی طرف توجہ دلاتی ہیں۔ دیکھو، حاتم کا نیک نام ہونا سخاوت کے باعث مشہور ہے۔ گو میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ خلوص سے تھی۔ ایسا ہی رستم و اسفندیار کی بہادری کے فسانے عام زبان زد ہیں، اگرچہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ خلوص سے تھے۔ میرا ایمان اور مذہب یہ ہے کہ جب تک انسان سچا مومن نہیں بنتا، اس کے نیکی کے کام خواہ کیسے ہی عظیم الشان ہوں، لیکن وہ ریاکاری کے ملمہ سے خالی نہیں ہوتے۔ لیکن چونکہ ان میں نیکی کی اصل موجود ہوتی ہے، اور یہ وہ قابل قدر جوہر ہے جو ہر جگہ عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اس لیے بائیں ہمہ ملمہ سازی اور ریاکاری وہ عزت سے دیکھے جاتے ہیں۔ خواجہ صاحب نے میرے پاس ایک نقل بیان کی تھی، اور خود میں نے بھی اس قصے کو پڑھا ہے کہ سر فلپ سڈنی ملکہ الزبتھ کے زمانے میں قلعہ زلفن ملک ہالینڈ کے محاصرے میں جب زخمی ہوا تو اس وقت عین نزا کی تلخی اور شدت پیاس کے وقت جب اس کے لیے ایک پیالہ پانی کا جو وہاں بہت کمیاب تھا مہیا کیا گیا، تو اس کے پاس ایک اور زخمی سپاہی تھا جو نہایت پیاسا تھا۔ وہ سر فلپ سڈنی کی طرف حسرت اور طمع کے ساتھ دیکھنے لگا۔ سڈنی نے اس کی یہ خواہش دیکھ کر وہ پانی کا پیالہ خود نہ پیا، بلکہ بطور ایثار یہ کہہ کر اس سپاہی کو دے دیا کہ تیری ضرورت مجھ سے زیادہ ہے۔ مرنے کے وقت بھی لوگ ریاکاری سے نہیں رکتے۔ ایسے کام اکثر ریاکاروں سے ہو جاتے ہیں جو اپنے آپ کو اخلاق فاضلہ والے انسان ثابت کرنا یا دکھانا چاہتے ہیں۔ غرض کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ اس کی ساری باتیں بری حالت کی اچھی ہوں، لیکن سوال یہ ہے کہ انسان اچھی باتوں کی کیوں پیروی نہیں کرتے؟ میں اس کے جواب میں یہی کہوں گا کہ اصل بات یہ ہے کہ انسان فطرتاً کسی بات کی پیروی نہیں کرتا جب تک کہ اس میں کمال کی مہک نہ ہو، اور یہی ایک سر ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیشہ انبیاء علیہم السلام کو مبعوث کرتا رہا ہے، اور خاتم النبیین کے بعد مجددین کے سلسلے کو جاری رکھا ہے، کیونکہ یہ لوگ اپنے عملی نمونے کے ساتھ ایک جذب اور اثر کی قوت رکھتے ہیں، اور نیکیوں کا کمال ان کے وجود میں نظر آتا ہے، اس لیے کہ انسان بالطبع کمال کی پیروی کرنا چاہتا ہے۔ اگر انسان کی فطرت میں یہ قوت نہ ہوتی تو انبیاء علیہم السلام کے سلسلے کی بھی ضرورت نہ رہتی۔ لیکن یہ بات کہ انبیاء علیہم السلام اور خدا تعالیٰ کے ماموروں کی مخالفت کیوں کی جاتی ہے اور ان کی تعلیم کی طرف عدم توجہی کیوں کی جاتی ہے، اس کا باعث زمانے کی وہ حالت ہوتی ہے جو ان پاک وجودوں کی بعثت کا موجب ہوتی ہے۔ زمانے میں فسق و فجور کا ایک دریا رواں ہوتا ہے، اور ہر قسم کی بدکاریاں اور برائیاں خدا تعالیٰ سے بعد اور حرمان اس نیک عمدہ مادے کو اپنے نیچے دبا لیتا ہے۔ چونکہ بدکاریوں کے کمال کا ظہور ہوا ہوتا ہے، اس لیے طبیعت کا یہ مادہ کہ وہ ہر کمال کی پیروی کرنا چاہتا ہے اس طرف رجوع کر گیا ہوتا ہے، اور یہی وہ سر ہوتا ہے کہ ابتداءً انبیاء علیہم السلام اور ماموروں کی مخالفت اور ان کی تعلیم سے بے پرواہی ظاہر کی جاتی ہے۔ آخر ایک وقت آ جاتا ہے کہ اس نیکی کے بروز اور کمال کی طرف توجہ ہو جاتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ۔
غرض انسانی فطرت میں یہ بات رکھی گئی ہے کہ وہ ہر کمال کی پیروی کرنا چاہتی ہے۔ دیکھ لو انگریزوں کی نئی ایجادات سوئی چاقو وغیرہ تک کی کس قدر عزت کی جاتی ہے، اور دیسی اشیاء کے مقابلے میں ان کو کس قدر پسند کیا جاتا ہے، حالانکہ ان میں بعض اشیاء نہیں بلکہ اکثر ملمہ کی ہوئی ہوتی ہیں، مگر ظاہری چمک دمک ایسی ہوتی ہے کہ آنکھوں کو خیرہ کر دیتی ہے اور اس کی روشنی ایک کشش کے ساتھ اپنی طرف متوجہ کر لیتی ہے۔ تم نہیں دیکھتے یہ جھوٹے زیور جو ملمہ کیے ہوئے بکتے ہیں، ان کی تجارت کیسی صورت کے ساتھ بڑھ رہی ہے۔ اصلی اشیاء کے مقابل میں ان کو رکھ کر دیکھو گے تو معلوم ہوگا کہ اصلی نقلی معلوم ہوتا ہے اور نقلی اصلی۔ ان اشیاء کی ظاہری چمک دمک میں ایک ایسی روشنی ہے جو ہمارے دیسی صناع اس کو دکھا نہیں سکتے۔ اس لیے باوجود کہ لوگ صاف جانتے ہیں کہ یہ اشیاء ملمہ شدہ ہیں، لیکن اس دجل کی کچھ بھی پرواہ نہیں کرتے۔ ہر ایک چیز ان کی دیکھو، دیسی کپڑے، دیسی جوتے، جنٹل مین تعلیم یافتہ ان سے بیزاری ظاہر کرتے ہیں۔ کیوں؟ صرف اس لیے کہ انگریزی اشیاء میں ایک خاص قسم کی نفاست اور عمدگی ہوتی ہے۔ یہ لوگ چمڑے کو ایسا کماتے ہیں کہ اس میں نرمی اور چمک پیدا کر لیتے ہیں۔ یہ کیا، ہر ایک ادنا سی چیز کو دیکھو، ایک تاگے کو ہی دیکھو کیسا خوبصورت ہوتا ہے۔ غرض ہر ایک دیسی چیز کو بالمقابل نکما کر دیا ہے۔ بلکہ میں نے تو سنا ہے بعض دیسی رئیس دیسی چیزوں سے یہاں تک متنفر ہیں کہ ان کے کپڑے بھی پیرس سے دھل کر آتے ہیں اور پینے کا پانی بھی ولایت سے منگواتے ہیں۔ اس خریداری کا سر کیا ہے؟ انہوں نے ظاہری خوبصورتی اور چمک اور خوشنمائی رکھتی ہے، اس لیے لوگ ادھر جھک گئے ہیں۔ جب یہ حالت ہے کہ دیانتدار اور بھی ہیں اور کفار کا بھی گروہ ہے، لیکن کفار کی طرف رجوع ان کی نفاست اور چمک کی وجہ سے ہے۔ یہی حال اخلاق اور اعمال کا ہے۔ بس جب تک ان کی دمک چمک یہاں تک نہ پہنچائی جائے، نوع انسان پر اثر نہیں پڑ سکتا۔ جو لوگ خود کمزور ہوتے ہیں وہ دوسرے کمزوروں کو جذب نہیں کر سکتے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ قسم ہے اس زمانے کی، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی۔ آج کل ہمارے زمانے کے کوتاہ اندیش مخالف یہ اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن شریف میں مخلوق کی قسمیں کیوں کھائی گئی ہیں، حالانکہ دوسروں کو منع کیا ہے۔ اور کہیں انجیر کی قسم ہے، کہیں دن اور رات کی، اور کہیں زمین کی، اور کہیں نفس کی۔ اس قسم کے اعتراضوں کا بہت برا اثر پڑتا ہے۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ تمام قرآن شریف میں یہ ایک عام سنت اور عادت الہی ہے کہ وہ بعض نظری امور کے اثبات و احقاق کے لیے کسی ایسے امور کا حوالہ دیتا ہے جو اپنے خواص کا عام طور پر بین اور کھلا کھلا اور بدیہی ثبوت رکھتے ہیں، بس ان کی قسم کھانا ان کو بطور دلیل اور نظیر کے پیش کرنا ہوتا ہے۔ ہم اس اعتراض کا واضح جواب دینے سے پیشتر ایک ضروری امر اور بیان کرنا چاہتے ہیں۔ ہر ایک مسلمان کو یاد ہے کہ ہم بلحاظ گورنمنٹ کے ہندوستان کو دارالحرب نہیں کہتے، اور یہی ہمارا مذہب ہے۔ اگرچہ اس مسئلے میں علماء مخالفین نے ہم سے سخت اختلاف کیا ہے اور اپنی طرف سے کوئی دقیقہ ہم کو تکلیف دہی کا انہوں نے باقی نہیں رکھا، مگر ہم ان عارضی تکالیف اور آنی ضرر رسانیوں کے خوف سے حق کو کیوں کر چھوڑ سکتے ہیں۔ ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ حکومت کے لحاظ سے ہندوستان ہرگز دارالحرب نہیں ہے۔ ہمارا مقدمہ ہی دیکھ لو۔ اگر یہی مقدمہ سکھوں کے عہد حکومت میں ہوتا اور دوسری طرف ان کا کوئی گرو یا برہمن ہوتا تو بدون کسی قسم کی تحقیق و تفتیش کے ہم کو پھانسی دے دینا کوئی بڑی بات نہ تھی، مگر انگریزوں کی سلطنت اور عہد حکومت ہی کی یہ خوبی ہے کہ مقابل میں ایک ڈاکٹر اور پھر مشہور پادری ہے، لیکن تحقیقات اور عدالت کی کارروائی میں کوئی سختی کا برتاؤ نہیں کیا جاتا۔ کیپٹن ڈگلس نے اس بات کی ذرا بھی پرواہ نہیں کی
کہ پادری صاحب کی ذاتی وجاہت یا ان کے اپنے عہدے اور درجے کا لحاظ کیا جاوے۔ چنانچہ انہوں نے لیمار چند صاحب سے، جو پولیس گرداسپور کے اعلیٰ افسر ہیں، یہی کہا کہ ہمارا دل تسلی نہیں پکڑتا۔ پھر عبدالحمید سے دریافت کیا جاوے۔ آخر کار انصاف کی روح سے ہم کو اس نے بری ٹھہرایا۔ پھر یہ لوگ ہم کو ارکان مذہب کی بجا آوری سے نہیں روکتے، بلکہ بہت سے برکات اپنے ساتھ لے کر آئے، جس کی وجہ سے ہم کو اپنے مذہب کی اشاعت کا خاطر خواہ موقع ملا اور اس قسم کا امن اور آرام نصیب ہوا کہ پہلی حکومتوں میں ان کی نظیر نہیں ملتی۔ پھر یہ صریح ظلم اور اسلامی تعلیم اور اخلاق سے بعید ہے کہ ہم ان کے شکر گزار نہ ہوں۔ یاد رکھو، انسان جو اپنے جیسے انسان کی نیکیوں کا شکر گزار نہیں ہوتا، وہ خدا تعالیٰ کا بھی شکر گزار نہیں ہو سکتا۔ حالانکہ وہ اسے دیکھتا ہے، تو غیب الغیب ہستی کے انعامات کا شکر گزار کیوں کر ہوگا جس کو وہ دیکھتا بھی نہیں؟ اس لیے محض حکومت کے لحاظ سے ہم اس کو دارالحرب نہیں کہتے۔ ہاں، ہمارے نزدیک ہندوستان دارالحرب ہے بلحاظ قلم کے۔ پادری لوگوں نے اسلام کے خلاف ایک خطرناک جنگ شروع کی ہوئی ہے۔ اس میدان میں وہ نیزہ ہائے قلم لے کر نکلے ہیں، نہ سنان و تفنگ لے کر۔ اس لیے اس میدان میں ہم کو جو ہتھیار لے کر نکلنا چاہیے وہ قلم اور صرف قلم ہے۔ ہمارے نزدیک ہر ایک مسلمان کا فرض ہے کہ وہ اس جنگ میں شریک ہو جاوے۔ اللہ اور اس کے برگزیدہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ دل آزار حملے کیے جاتے ہیں کہ ہمارا تو جگر پھٹ جاتا اور دل کانپ اٹھتا ہے۔ کیا امہات المومنین یا دربار مصطفی کے اسرار جیسی گندی کتاب دیکھ کر ہم آرام کر سکتے ہیں؟ جیسے ناپاک ناولوں کے نام ہوتے ہیں۔ تعجب کی بات ہے کہ دربار لندن کے اسرار جیسی کتابیں تو گورنمنٹ کے اپنے علم میں بھی اس قابل ہوں کہ اس کی اشاعت بند کی جائے، مگر 8 کروڑ مسلمانوں کی دل آزاری کرنے والی کتاب کو نہ روکا جائے۔ ہم خود گورنمنٹ سے اس قسم کی درخواست کرنا ہرگز نہیں چاہتے، بلکہ اس کو بہت ہی نامناسب خیال کرتے ہیں، جیسا کہ ہم نے اپنے میموریل کے ذریعے سے واضح کر دیا۔ لیکن یہ بات ہم نے محض اس بنا پر کہی ہے کہ بجائے خود گورنمنٹ کا اپنا فرض ہے کہ وہ ایسی تحریروں کا خیال رکھے۔ بہرحال گورنمنٹ نے عام آزادی دے رکھی ہے کہ اگر عیسائی ایک کتاب اسلام پر اعتراض کرنے کی غرض سے لکھتے ہیں تو مسلمانوں کو آزادی کے ساتھ اس کا جواب لکھنے اور عیسائی مذہب کی تردید میں کتابیں لکھنے کا اختیار ہے۔ میں حلفاً کہتا ہوں کہ جب کوئی ایسی کتاب پر نظر پڑتی ہے تو دنیا اور ما فیہا ایک مکھی کے برابر نظر نہیں آتی۔ میں پوچھتا ہوں کہ جس کو وقت پر جوش نہیں آتا، کیا وہ مسلمان ٹھہر سکتا ہے؟ کسی کے باپ کو برا بھلا کہا جائے تو وہ مرنے مارنے کو تیار ہو جاتا ہے، لیکن اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی جائیں تو اس کی رگ حمیت میں جنبش بھی نہ آوے اور پرواہ بھی نہ کریں۔ یہ کیا ایمان ہے؟ پھر کس منہ سے مر کر خدا کے پاس جائیں گے؟ اگر مسلمانوں کا نمونہ دیکھنا چاہو تو صحابہ کرام کی جماعت کو دیکھو، جنہوں نے اپنے جان و مال کے کسی قسم کے نقصان کی پرواہ نہیں کی، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کو مقدم کر لیا۔ خدا تعالیٰ کی رضا پر راضی ہو جانا ہی ایک فعل تھا جو سارا قرآن شریف ان کی تعریف سے بھرا ہوا ہے، اور رضی اللہ عنہم کا تمغہ ان کو مل گیا۔ بس جب تک تم اپنے اندر وہ امتیاز، وہ جوش اور حمیت اسلام کے لیے محسوس نہ کر لو، ہرگز اپنے آپ کو کامل نہ سمجھو۔ ہماری جماعت یاد رکھے کہ ہم ہندوستان کو بلحاظ حکومت ہرگز دارالحرب قرار نہیں دیتے، بلکہ اس امن اور برکات کی وجہ سے جو اس حکومت میں ہم کو ملی ہیں، اور اس آزادی کو جو اپنے مذہب کے ارکان کی بجا آوری اور اس کی اشاعت کے لیے گورنمنٹ نے ہم کو دے رکھی ہے، ہمارا دل عطر کے شیشے کی طرح وفاداری اور شکر گزاری کے جوش سے بھرا ہوا ہے، لیکن پادریوں کی وجہ سے ہم اس کو دارالحرب قرار دیتے ہیں۔ پادریوں نے 6 کروڑ کے قریب کتابیں اسلام کے خلاف شائع کی ہیں۔ میرے نزدیک وہ لوگ نہیں ہیں جو ان حملوں کو دیکھیں اور سنیں اور اپنے ہی ہم و غم میں مبتلا رہیں۔ اس وقت جو کچھ کسی سے ممکن ہو
وہ اسلام کی تائید کے لیے کرے اور اس قلمی جنگ میں اپنی وفاداری دکھائے، جبکہ خود عادل گورنمنٹ نے ہم کو منع نہیں کیا ہے کہ ہم اپنے مذہب کی تائید اور غیر قوموں کے اعتراضوں کی تردید میں کتابیں شائع کریں، بلکہ پریس، ڈاک خانے اور اشاعت کے دوسرے ذریعوں سے مدد دی ہے، تو ایسے وقت میں خاموش رہنا سخت گناہ ہے۔ ہاں، ضرورت ہے اس امر کی کہ جو بات پیش کی جاوے وہ معقول ہو، اس کی غرض دل آزاری نہ ہو۔ جو اسلام کے لیے سینہ بریاں اور چشم گریاں نہیں رکھتا، وہ یاد رکھے کہ خدا تعالیٰ ایسے انسان کا ذمہ دار نہیں ہوتا۔ اس کو سوچنا چاہیے کہ جس قدر خیالات اپنی کامیابی کے آتے ہیں اور جتنی تدابیر اپنی دنیاوی اغراض کے لیے کرتا ہے، اسی سوزش اور جلن اور درد دل کے ساتھ کبھی یہ خیال بھی آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات پر حملے ہو رہے ہیں، میں ان کے دفاع کی بھی صحیح کروں، اور اگر کچھ اور نہیں ہو سکتا تو کم از کم پرسوز دل کے ساتھ خدا تعالیٰ کے حضور دعا کروں۔ اگر اس قسم کی جلن اور درد دل میں ہو تو ممکن نہیں کہ سچی محبت کے آثار ظاہر نہ ہوں۔ اگر ٹوٹی ہانڈی بھی خریدی جائے تو اس پر بھی رنج ہوتا ہے، یہاں تک کہ ایک سوئی کے گم ہو جانے پر بھی افسوس ہوتا ہے۔ پھر یہ کیسا ایمان اور اسلام ہے کہ اس خوفناک زمانے میں کہ اسلام پر حملوں کی بوچھاڑ ہو رہی ہے، امن اور آرام کے ساتھ خواب راحت میں سو رہے ہیں۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ ہفتہ وار اور ماہواری اخباروں اور رسالوں کے علاوہ ہر روز وہ کس قدر دو ورقے اشتہار اور چھوٹے چھوٹے رسالے تقسیم کرتے ہیں، جن کی تعداد 50-50 ہزار اور بعض وقت لاکھوں تک ہوتی ہے، اور کئی کئی مرتبہ ان کو شائع کرنے میں کروڑ ہار روپیہ پانی کی طرح بہا دیا جاتا ہے۔ یہ خوب یاد رکھو کہ پادریوں کے ذہن اور تصور میں ہندو کچھ چیز نہیں ہے، اور نہ دوسرے مذاہب وغیرہ کی ان کو چنداں پرواہ ہے۔ چنانچہ کبھی نہیں سنا ہوگا کہ جس قدر کتابیں اسلام کی تردید میں یہ لوگ شائع کرتے ہیں، اس کے مقابلے میں آدھی بھی ہندو مذہب کے خلاف لکھتے ہوں۔ یہ لوگ دوسرے مذاہب سے چنداں غرض نہیں رکھتے، اس لیے کہ ان میں بجائے خود کوئی حقانیت اور صداقت کی روح نہیں ہے، وہ عیسویت کی طرح خود مردہ مذاہب ہیں۔ لیکن اسلام جو ایک زندہ مذہب ہے، جو حی و قیوم خدا کی طرف سے ہے، اس کے خلاف یہ سر توڑ کوشش کر کے اس کو بھی مردہ ملت بنانا چاہتے ہیں۔ چنانچہ میں نے ان کے اعتراضوں کو ایک وقت شمار کیا تھا، ان کی تعداد 3000 تک پہنچ چکی ہے، اور اب تو اس میں اور بھی اضافہ ہوا ہوگا۔ یاد رکھو، مفتری انسان وسوسے میں ڈالتا ہے، چونکہ ان میں صدق، عفت، راست بازی نہیں ہوتی، اس لیے جو چاہتے ہیں کرتے ہیں۔ امرتسری افغانوں کا پکا یقین ہے کہ یہ لوگ تارک الصلاۃ ہیں اور شراب پیتے ہیں۔ جب دوسروں کے سامنے وہ اس قسم کے اعتراض کرتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بزرگ زادے ہیں، کیا جھوٹ بولیں گے۔ اس سے وہ وسوسے میں پڑتے ہیں اور مان لیتے ہیں کہ ہاں، سچ یہی ہے۔ اسی طرح یہ لوگ ریشہ دوانیاں کرتے ہیں۔ غرض ایک تو پادری ہیں جو کھلے طور پر اسلام کے خلاف کتابیں لکھتے اور شائع کرتے ہیں، دوسرے انگریزی طرز تعلیم اور کتابوں میں بھی پوشیدہ طور پر زہریلا مادہ رکھا ہوا ہے، فلسفی اپنے طرز پر اور مورخ اپنے رنگ میں واقعات کو بری صورت میں پیش کر کے اسلام پر حملہ کرتے ہیں۔ حاصل کلام یہ ہے کہ اس وقت دو ہی قسم کے حملے ہوتے ہیں، ایک پادریوں کے اور دوسرے فلسفیوں کے۔ بس اس وقت اپنے اسلام کو ٹٹولنا چاہیے۔ میں پھر اصل کلام کی طرف رجوع کر کے کہتا ہوں کہ قرآن شریف کی قسموں پر جو اعتراض کیا جاتا ہے وہ بھی اسی قسم کا ہے۔ بڑے غور اور فکر کے بعد یہ راز ہم پر کھلا ہے کہ قرآن شریف کے جس جس مقام پر کوتاہ اندیشوں نے اعتراض کیے ہیں، اسی مقام پر اعلیٰ درجے کی صداقتوں اور معارف کا ایک ذخیرہ موجود ہے، جس پر ان کو اس وجہ سے اطلاع نہیں ملی کہ وہ حق کے ساتھ عداوت رکھتے ہیں، اور قرآن شریف کو محض اس لیے پڑھتے ہیں کہ اس پر نکتہ چینی اور اعتراض کریں۔ یاد رکھو، قرآن شریف کے دو حصے ہیں، بلکہ تین۔ ایک تو وہ حصہ ہے جس کو ادنا درجے کے لوگ بھی جو امی ہوتے ہیں سمجھ سکتے ہیں، اور دوسرا وہ حصہ ہے جو اوسط درجے کے لوگوں پر کھلتا ہے، اگرچہ وہ پورے طور پر امی نہیں ہوتے، لیکن بہت بڑی استعداد علوم کی بھی نہیں رکھتے۔ اور تیسرا حصہ ان لوگوں کے لیے ہے
جو اعلیٰ درجے کے علوم سے بہرہ ور ہیں اور فلاسفر کہلاتے ہیں۔ یہ قرآن شریف ہی کا خاصہ ہے کہ وہ تینوں قسم کے آدمیوں کو یکساں تعلیم دیتا ہے۔ ایک ہی بات ہے جو امی اور اوسط درجے کے آدمی اور اعلیٰ درجے کے فلاسفر کو تعلیم دے جاتی ہے۔ یہ قرآن شریف ہی کا فخر ہے کہ ہر طبقہ اپنی استعداد اور درجے کے موافق فیض پاتا ہے۔ الغرض یہ جو قرآن شریف کی قسم پر اعتراض کیا جاتا ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ قسم ایک ایسی شے ہے جس کو ایک شاہد کے مفقود ہونے کی بجائے دوسرا شاہد قرار دیا جاتا ہے۔ قانوناً، شرعاً، عرفاً یہ عام مسلم بات ہے کہ جب گواہ مفقود ہو اور موجود نہ ہو تو صرف قسم پر اکتفا کی جاتی ہے اور وہ قسم گواہی کے قائم مقام ہوتی ہے۔ اسی طرح پر اللہ تعالیٰ کی سنت قرآن کریم میں اس طرح پر جاری ہے کہ نظریات کو ثابت کرنے کے واسطے بدیہات کو بطور شاہد پیش کرتا ہے تاکہ نظری امور ثابت ہوں۔ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن شریف میں یہ طرز اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے کہ نظری امور کے اس بات کے لیے امور بدیہی کو بطور شاہد پیش کرتا ہے، اور یہ پیش کرنا قسموں کے رنگ میں ہے۔ اس بات کو بھی ہرگز نہ بھولنا چاہیے کہ اللہ جل شانہ کی قسموں کو انسانی قسموں پر قیاس کرنا قیاس مال فارق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو غیر اللہ کی قسم کھانے سے منع کیا تو اس کا سبب یہ ہے کہ انسان جب قسم کھاتا ہے تو اس کا مدعا یہ ہوتا ہے کہ جس چیز کی قسم کھائی ہے اس کو ایک ایسے گواہ رویت کا قائم مقام ٹھہراوے کہ جو اپنے ذاتی علم سے اس کے بیان کی تصدیق یا تکذیب کر سکتا ہے، کیونکہ اگر سوچ کر دیکھا جاوے تو قسم کا اصل مفہوم جیسا کہ ہم نے ابھی بیان کیا تھا شہادت ہی ہوتا ہے۔ جب انسان معمولی شاہدوں کے پیش کرنے سے عاجز آ جاتا ہے تو پھر قسم کا محتاج ہوتا ہے تا اس سے وہ فائدہ اٹھاوے جو ایک شاہد رویت کی شہادت سے اٹھانا چاہتا ہے۔ لیکن ایسا تجویز کرنا یا اعتقاد رکھنا کہ بجز خدا تعالیٰ کے کوئی اور بھی حاضر و ناظر ہے اور تصدیق یا تکذیب یا سزا دہی یا کسی اور امر پر قادر ہے، صریح کلمہ کفر ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام کتابوں میں انسانوں کو یہی ہدایت فرمائی ہے کہ غیر اللہ کی ہرگز قسم نہ کھاوے۔ اب اس بیان سے صاف معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کی قسم کھانا کوئی اور رنگ اور شان رکھتا ہے، اور غرض اس سے یہی ہے کہ تا صحیفہ قدرت کے بدیہات کو شریعت کے اسرار دقیقہ کے حل و انکشاف کے لیے بطور شاہد پیش کرے۔ اور چونکہ اس مدعا کو قسم سے ایک مناسبت تھی، اور وہ یہ کہ جیسا ایک قسم کھانے والا جب مثلاً خدا تعالیٰ کی قسم کھاتا ہے تو اس کی غرض یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے اس واقعے پر گواہ ہے، اسی طرح اور ٹھیک اسی رنگ میں اللہ تعالیٰ کے بعض ظاہر در ظاہر افعال نہاں در نہاں اسرار اور افعال پر بطور گواہ ہیں۔ اس لیے اس نے قسم کے رنگ میں اپنے افعال بدیہہ کو اپنے افعال نظریہ کے ثبوت میں جا بجا قرآن شریف میں پیش کیا، اور یہ کہنا سراسر نادانی اور جہالت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے غیر اللہ کی قسم کھائی، کیونکہ اللہ تعالیٰ در حقیقت اپنے افعال کی قسم کھاتا ہے، نہ کسی غیر کی، اور اس کے افعال اس کے غیر نہیں ہیں۔ مثلاً اس کا آسمان یا ستارے کی قسم کھانا اس قصد سے نہیں ہے کہ وہ کسی غیر کی قسم ہے، بلکہ اس منشا سے ہے کہ جو کچھ اس کے ہاتھوں کی صنعت اور حکمت آسمان اور ستاروں میں موجود ہے اس کی شہادت بعض اپنے افعال مخفیہ کے سمجھانے کے لیے پیش کرے۔ غرض اللہ تعالیٰ کی قسمیں اپنے اندر لامحدود اسرار معرفت کے رکھتی ہیں جن کو اہل بصیرت ہی دیکھ سکتے ہیں۔ بس خدا تعالیٰ قسم کے لباس میں اپنے قانون قدرت کے بدیہات کی شہادت اپنی شریعت کے بعض دقائق حل کرنے کے لیے پیش کرتا ہے کہ خدا تعالیٰ کی فعلی کتاب قانون قدرت اس کی قولی کتاب قرآن شریف پر شاہد ہو جاوے، اور اس کے قول اور فعل میں باہم مطابقت ہو کر طالب صادق کے لیے مزید معرفت اور سکینت اور یقین کا موجب ہو۔ اور یہ طریق قرآن شریف میں عام ہے۔ مثلاً خدا تعالیٰ برہموں اور الہام کے منکروں پر یوں اتمام حجت کرتا ہے، والسماء ذات الرج، قسم ہے بادلوں کی جن سے میہ برستا ہے۔ رج ان بارش کو بھی کہتے ہیں،
بارش کا بھی ایک مستقل نظام ہے، جیسے نظام شمسی ہے رات اور دن کا، اور کسوف و خسوف کا بجائے خود ایک ایک نظام ہے۔ مرض کا بھی ایک نظام ہوتا ہے، طبیب اس نظام کے موافق کہہ سکتا ہے کہ فلاں دن بحران ہوگا۔ غرض یہ نظام ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا قانون قدرت اپنے اندر ایک ترتیب اور کامل نظام رکھتا ہے، اور کوئی فعل اس کا ایسا نہیں جو نظام اور ترتیب سے باہر ہو۔ اللہ تعالیٰ جیسے یہ چاہتا ہے کہ لوگ اس سے ڈریں، ویسے یہ بھی چاہتا ہے کہ لوگوں میں علوم کی روشنی پیدا ہوئے اور وہ اس سے معرفت کی منزلیں طے کر جائیں، کیونکہ علوم حقہ سے واقفیت جہاں ایک طرف سچی خشیت پیدا کرتی ہے، وہاں دوسری طرف ان علوم سے خدا پرستی پیدا ہوتی ہے۔ بعض بدقسمت ایسے بھی ہیں جو علوم میں منہمک ہو کر قضاء و قدر سے دور جا پڑتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے وجود پر ہی شکوک پیدا کر بیٹھتے ہیں، اور بعض ایسے ہیں جو قضاء و قدر کے قائل ہو کر علوم ہی سے دستبردار ہو جاتے ہیں۔ مگر قرآن شریف نے دونوں تعلیمیں دی ہیں اور کامل طور پر دی ہیں۔ قرآن شریف علوم حقہ سے اس لیے واقف کرنا چاہتا ہے کہ اس لیے ادھر انسان کو اس طرح متوجہ کرتا ہے کہ اس سے خشیت الہی پیدا ہوتی ہے، اور خدا تعالیٰ کی معرفت میں جوں جوں ترقی ہوتی ہے اسی قدر خدا تعالیٰ کی عظمت اور اس سے محبت پیدا ہوتی جاتی ہے، اور انسان کو قضائے قدر کے نیچے رہنے کی اس لیے تعلیم دیتا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل اور بھروسے کی صفت پیدا ہو، اور وہ راضی برضا رہنے کی حقیقت سے آشنا ہو کر وہ سچی سکینت اور اطمینان جو نجات کا اصل مقصد اور منشا ہے حاصل کرے۔ ابھی جو مثال میں نے قرآن شریف سے قسم کے متعلق دی ہے کہ والسماء ذات الرجع، یعنی قسم ہے آسمان کی جس میں اللہ تعالیٰ نے رجن کو رکھا ہے۔ سماؤن کا لفظ فضا اور جو اور بارش اور بلندی کے معنوں میں بولا جاتا ہے۔ رجن بار بار وقت پر آنے والی چیز کو کہتے ہیں۔ بارش برسات میں بار بار آتی ہے، اس لیے اس کا نام بھی رجن ہے۔ اسی طرح پر آسمانی بارش بھی اپنے وقتوں پر آتی ہے۔ والارض ذات الصدع، اور قسم ہے زمین کی کہ وہ ان وقتوں میں پھوٹ نکلتی ہے اور سبزہ نکالتی ہے۔ بارش کی جڑ زمین ہے۔ زمین کا پانی جو بخارات بن کر اوپر اڑ جاتا ہے وہ کرۂ زمہریر میں پہنچ کر بارش بن کر واپس آتا ہے، اور اس صورت میں چونکہ وہ آسمان سے آتا ہے اس لیے آسمانی کہلاتا ہے۔ پھر بارش کی ضرورت کے لیے ایک اور وقت خاص ہے جب مزارعین کو ضرورت ہوتی ہے، اگر بیائی کے بعد پڑے تو کچھ بھی نہ رہے، اور پھر بعض اوقات نشو و نما کے لیے ضرورت ہوتی ہے۔ غرض بارش اور میگھ کی ضرورت اس کے مفاد اور اس کے آسمان سے آنے کا نظارہ بالکل بدیہی ہے، اور ایک ادنا درجے کی عقل رکھنے والا گوار دہقان بھی جانتا ہے۔ علاوہ ازیں یہ بات بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ اگر آسمانی بارش نہ ہو تو زمینی پانی بھی خشک ہونے لگتے ہیں۔ چنانچہ امساک باراں کے دنوں میں بہت سے کنویں خشک ہو جاتے ہیں اور اکثروں میں پانی بہت ہی کم رہ جاتا ہے، لیکن جب آسمان سے بارش آتی ہے تو زمینی پانیوں میں بھی ایک جوش اور تموج پیدا ہونے لگتا ہے۔ میرا مطلب اس مقام پر اس مثال کے بیان کرنے سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان قسموں کو ایک اور امر کے لیے بطور شاہد قرار دیا ہے، کیونکہ ان نظاروں سے تو ایک معمولی زمیندار بھی واقف ہی ہے، اور وہ امر جو ان کے ذریعے ثابت کیا ہے وہ یہ ہے انہ لقول فصل وما هو بالہزل، بے شک یہ خدا کا کلام ہے اور قول فصل ہے، اور عین وقت پر ضرورت حقہ کے ساتھ اور حق و حکمت کے ساتھ آیا ہے، بیہودہ طور پر نہیں آیا۔ اب دیکھ لو کہ قرآن شریف جس وقت نازل ہوا ہے، کیا اس وقت نظام روحانی یہ نہیں چاہتا تھا کہ خدا تعالیٰ کا کلام نازل ہو اور کوئی مرد آسمانی آوے جو اس گمشدہ متاع کو واپس دلائے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ بعثت کی تاریخ پڑھو تو معلوم ہو جاوے گا کہ دنیا کی کیا حالت تھی۔ خدا تعالیٰ کی پرستش دنیا سے اٹھ گئی تھی اور توحید کا نقش پا مٹ چکا تھا۔ باطل پرستی اور معبودان باطلہ کی پرستش نے اللہ جل شانہ کی جگہ لے رکھی تھی۔ دنیا پر جہالت اور ظلمت کا ایک خوفناک پردہ چھایا ہوا تھا۔ دنیا کے تختے پر کوئی ملک، کوئی قطع، کوئی سرزمین ایسی نہ رہ گئی تھی جہاں خدائے واحد، ہاں حی و قیوم خدا کی پرستش ہوتی ہو۔
عیسائیوں کی مردہ پرست قوم تثلیث کے چکر میں پھنسی ہوئی تھی اور ویدوں میں توحید کا بے جا دعویٰ کرنے والے ہندوستان کے رہنے والے 33 کروڑ دیوتاؤں کے پجاری تھے۔ غرض خود خدا تعالیٰ نے جو نقشہ اس وقت کی حالت کا ان الفاظ میں کھینچا ہے، ظہر الفساد و فی البر والبحر، یہ بالکل سچا ہے، اور اس سے بہتر انسانی زبان اور قلم اس حالت کو بیان نہیں کر سکتی۔ اب دیکھو کہ جیسے خدا تعالیٰ کا قانون عام ہے کہ عین امساک بارش کے وقت آخر اس کا فضل ہوتا اور باران رحمت برس کر شادابی بخشتا ہے، اسی طرح پر ایسے وقت میں ضرور تھا کہ خدا تعالیٰ کا کلام آسمان سے نازل ہوتا، گویا اس جسمانی بارش کے نظام کو دکھا کر روحانی بارش کی طرف راہبری کی ہے۔ اب اس سے کون انکار کرے گا کہ بارش ہمارے مقاصد کے موافق ہوتی ہے؟ اس سے مطلب یہ ہے کہ جیسے وہ نظام رکھا ہے، اسی طرح دوسری بارشوں کے لیے وقت رکھے ہیں۔ اب دیکھ لو کہ کیا یہ بارش روحانی کا ذکر نہ تھا؟ کس قدر جھگڑے تم لوگوں میں بپا تھے، اعمال گندے اور ایمان بھی گندے تھے، اور دنیا ہلاکت کے گڑھے میں گرنے والی تھی، پھر وہ کیوں کر اپنے فضل کا میہ نہ برساتا؟ جس میں فانی کی حفاظت کے لیے خاص نظام رکھا ہے، پھر روحانی نظام کو کیوں کر چھوڑتا؟ اس لیے بارش کے نظام کو بطور شاہد پیش کر کے قسم کے رنگ میں استعمال کیا، کیونکہ امر نبوت ایک روحانی اور نظری امر تھا، اور کفار عرب اس نظام کو نہ سمجھ سکتے تھے، اس لیے وہ پہلا نظام پیش کر کے ان کو سمجھا دیا۔ غرض یہ ایک سر ہے جس کو جاہلوں نے سمجھا نہیں اور اپنی نادانی اور عداوت حق کی بنا پر اعتراض کر دیا ہے، اصل مفہوم کو جو اللہ تعالیٰ نے اس میں مقصود رکھا تھا چھوڑ دیا۔ اسی طرح پر ایک نادان کہتا ہے کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون شخص ہے جو اللہ کو قرض دے؟ اس کا مفہوم یہ ہے کہ گویا معاذ اللہ خدا بھوکا ہے۔ احمق نہیں سمجھتا کہ اس سے بھوکا ہونا کہاں سے نکلتا ہے۔ یہاں قرض کا مفہوم اصل تو یہ ہے کہ ایسی چیزیں جن کے واپس کرنے کا وعدہ ہوتا ہے، اس کے ساتھ افلاس اپنے سے لگا لیتا ہے۔ یہاں قرض سے مراد یہ ہے کہ کون ہے جو خدا تعالیٰ کو اعمال صالحہ دے، اللہ تعالیٰ ان کی جزا اسے کئی گنا کر کے دیتا ہے۔ یہ خدا کی شان کے لائق ہے جو سلسلہ عبودیت کا ربوبیت کے ساتھ ہے۔ اس پر غور کرنے سے اس کا یہ مفہوم صاف سمجھ میں آتا ہے، کیونکہ خدا تعالیٰ بدون کسی کی نیکی، دعا اور التجا اور بدون تفرقہ کافر و مومن کے ہر ایک کی پرورش فرما رہا ہے، اور اپنی ربوبیت اور رحمانیت کے فیض سے سب کو فیض پہنچا رہا ہے، پھر وہ کسی کی نیکیوں کو کب ضائع کرے گا؟ اس کی شان تو یہ ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ، جو ذرا بھی نیکی کرے اس کا بھی اجر دیتا ہے، اور جو ذرا بدی کرے گا اس کی پاداش بھی ملے گی۔ یہ ہے قرض کا اصل مفہوم جو اس آیت میں پایا جاتا ہے۔ چونکہ اصل مفہوم قرض کا اس سے پایا جاتا ہے، اس لیے یہی کہہ دیا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اور اس کی تفسیر اس آیت میں موجود ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ۔ جاہل عیسائی جنہوں نے ایک عاجز اور ناتواں انسان کو خدا بنا لیا ہے اور اپنی بدکاریوں اور گناہوں کی گٹھڑی اس کے سر پر رکھ دی ہے اور اسے ملعون تسلیم کیا ہے، باوجود ہے کہ ان کے پاس لعنت کے سوا کچھ بھی نہیں، دوسروں پر اعتراض کرتے ہیں، چونکہ خدا تعالیٰ کی پاک شریعت کو کفارے کی بنا پر رد کر چکے ہیں۔ اعمال صالحہ میں جو ایک لذت اور سرور ہوتا ہے وہ انہیں حاصل نہیں رہا، اور خدا تعالیٰ کے سارے راست بازوں کو بٹمار اور ڈاکو قرار دینے کی وجہ سے ان پر وہ لعنت پڑی ہے۔ اس لیے یہ بات کبھی بھولنی نہیں چاہیے کہ خدا تعالیٰ کے راست بازوں کا انکار اور تکذیب ایک ایسی شے ہے جو انسان کو ہلاک کر دیتی ہے اور اس کی روحانی طاقتوں اور قوتوں کے لیے ایک زہر قاتل کا کام کرتی ہے۔ جو صادقوں کی نسبت سوء ظن کرتا ہے اور ان کی بے ادبی کرتا ہے، وہ حقائق اور معارف سے بے نصیب کر دیا جاتا ہے۔ یہ لعنت عیسائیوں پر پڑی ہے کہ انہوں نے سارے راست بازوں کو خطا کار ٹھہرایا۔ غرض اس آیت میں یہ لطیفہ ہے کہ بارشوں کا جسمانی طور پر ایک نظام ہے۔ لوگ جانتے ہیں
کہ اب بارش کے دن قریب ہیں۔ مثلاً یہ جانتے ہیں کہ پوہ اور ماگھ کے دنوں میں بارش ہوتی ہے اور ساون اور بھادوں کے دنوں میں ہوتی ہے۔ پھر ایک یہ راز ہے کہ بارش بیہودہ کبھی نہیں ہوتی، در حقیقت وہی اوقات بارش کے لیے مفید ہوتے ہیں۔ اسی طرح پر روحانی بارشوں کا سلسلہ چلتا ہے۔ یہ ایک نظری بحث ہے، اس لیے خدا تعالیٰ نے موٹی موٹی باتوں کو بطور شاہد کے پیش کیا ہے اور قسم کا لفظ شاہد کے قائم مقام بیان فرمایا۔ اس لفظ کو اسی طرح بیان کیا ہے جس طرح پر قرض کے لفظ کو، جسے میں ابھی بیان کر چکا ہوں۔ اب ایک بات اور قابل غور ہے کہ ایک بارش تخم ریزی کے لیے ہوتی ہے اور پھر ایک بارش اس تخم کی نشو و نما اور سرسبزی کے لیے ہوتی ہے۔ اسی طرح پر نبوت کی بارش تخم ریزی کے لیے ہوتی ہے، اور محدثین اور مجددین کی بارش جو انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون کے ضمن میں داخل ہے، اس تخم کے بارور کرنے اور نشو و نما دینے کے لیے۔ میں نے بارہا اس امر کا ذکر کیا ہے کہ نبوت الوہیت کے لیے بطور میخ کے ہوتی ہے۔ جو شخص نبوت کا انکار کرتا ہے، رفتہ رفتہ وہ الوہیت کے انکار تک پہنچ جاتا ہے، اور نبوت کے لیے ولایت بطور میخ کے ہوتی ہے۔ ولی کے انکار سے رفتہ رفتہ سلب ایمان ہو جاتا ہے۔ اس وقت دیکھو کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو 1300 برس سے زائد عرصہ گزر گیا۔ اگر خدا تعالیٰ اس وقت تک بالکل خاموش رہتا اور اپنی تجلی نہ فرماتا تو اسلام ایک قصہ اور کہانی سے بڑھ کر کوئی وقت نہ رکھتا، اور اس کو دوسرے مذاہب پر کوئی خصوصیت اور فضیلت نہ ہوتی۔ جیسے ہندو اپنے بزرگوں سے منسوب خوارب کو پرانوں اور شاستروں میں لکھا ہوا بیان کرتے ہیں اور دکھا کچھ نہیں سکتے، اسی طرح پر اسلام کے ایجادی نشانوں کا ذکر مسلمانوں کی کتابوں ہی میں بتاتے اور دکھا کچھ نہ سکتے، تو دوسرے مذاہب پر اس کو کیا فضیلت رہتی؟ اور انسان کی فطرت اس قسم کی واقعہ ہوئی ہے کہ اگر اسے دوسرے پر کوئی فضیلت نظر نہ آئے تو وہ اس سے بے رغبتی اور بے دلی ظاہر کرتا ہے۔ اسی طرح پر گویا اسلام سے ایک قسم کا ذوف ایمان پیدا ہوتا ہے، کیونکہ بدون فضیلت کے ایمان قوی رہ سکتا ہی نہیں۔ اس لیے نبوت کی زراعت کے واسطے ولایت ایک باڑ لگا دی گئی ہے۔ بس غور کر کے دیکھو کہ قسم پر اعتراض کرنے والوں کا جواب کیسا صاف اور لطیف ہے۔ اس مضمون کو دیکھ کر انسان کس قدر انشراح کے ساتھ قبول کر سکتا ہے کہ قرآن کریم کس قدر عالی مضامین کو کیسے انداز اور طرز سے بیان کرتا ہے۔ پھر قرآن شریف میں ایک مقام پر رات کی قسم کھائی ہے، کہتے ہیں کہ یہ اس وقت کی قسم ہے جب وحی کا سلسلہ بند تھا۔ یاد رکھنا چاہیے یہ ایک مقام ہے جو ان لوگوں کے لیے جو سلسلہ وحی سے افاضہ حاصل کرتے ہیں آتا ہے۔ وحی کے سلسلے سے شوق اور محبت بڑھتی ہے، لیکن مفارقت میں بھی ایک کشش ہوتی ہے جو محبت کے مدارج عالیہ پر پہنچاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی ایک ذریعہ قرار دیا ہے، کیونکہ اس سے قلق اور کرب میں ترقی ہوتی ہے، اور روح میں ایک بے قراری اور اضطراب پیدا ہوتا ہے، جس سے وہ دعاؤں کی روح اس میں نفخ کی جاتی ہے کہ وہ آستانہ الوہیت پر یا رب کہہ کر اور بڑے جوش اور شوق اور جذبے کے ساتھ دوڑتی ہے، جیسا کہ ایک بچہ جو تھوڑی دیر کے لیے ماں کی چھاتیوں سے الگ رکھا گیا ہو، بے اختیار ہو کر ماں کی طرف دوڑتا اور چلاتا ہے۔ اسی طرح پر بلکہ اس سے بھی بے حد اضطراب کے ساتھ روح اللہ کی طرف دوڑتی ہے، اور اس دوڑ دھوپ اور قلق و کرب میں وہ لذت اور سرور ہوتا ہے جس کو ہم بیان نہیں کر سکتے۔ یاد رکھو، روح میں جس قدر اضطراب اور بے قراری خدا تعالیٰ کے لیے ہوگی، اسی قدر دعاؤں کی توفیق ملے گی اور ان میں قبولیت کا نفخ ہوگا۔ غرض یہ ایک زمانہ ماموروں اور مرسلوں اور ان لوگوں پر جن کے ساتھ مکالمات الہیہ کا ایک تعلق ہوتا ہے آتا ہے، اور اس سے غرض اللہ تعالیٰ کی یہ ہوتی ہے کہ تا ان کو محبت کی چاشنی اور قبولیت دعا کے ذوق سے حصہ دے اور ان کو اعلیٰ مدارج پر پہنچا دے۔ تو یہاں جو ضحیٰ اور لیل کی قسم کھائی، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدارج عالیہ اور مراتب محبت کا اظہار ہے، اور آگے پیغمبر خدا کا ابراء کیا
کہ دیکھو دن اور رات جو بنائے ہیں ان میں کس قدر وقفہ ایک دوسرے میں ڈال دیا ہے۔ ضحیٰ کا وقت بھی دیکھو اور تاریکی کا وقت بھی خیال کرو۔ ما ودعک ربک، خدا نے تجھے رخصت نہیں کر دیا، اس نے تجھ سے کینہ نہیں کیا، بلکہ ہمارا یہ قانون ہے، جیسے رات اور دن کو بنایا ہے اسی طرح انبیاء علیہم السلام کے ساتھ بھی یہ قانون ہے کہ بعض وقت وحی کو بند کر دیا جاتا ہے تاکہ ان میں دعاؤں کے لیے زیادہ جوش پیدا ہو، اور ضحیٰ اور لیل کو اس لیے بطور شاہد بیان فرمایا تا آپ کی امید وسیع ہو اور تسلی اور اطمینان پیدا ہو۔ مختصر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان قسموں کے بیان کرنے سے اصل مدعا یہ رکھا ہے کہ تا بدیہات کو نظریات کے ذریعے سمجھاوے۔ اب سوچ کر دیکھو یہ کیسا پر حکمت مسئلہ تھا، مگر ان بدبختوں نے اس پر بھی اعتراض کیا۔ چشم بد اندیش کے برکندہ باد، عیب نماید ہنرش در نظرے۔ ان قسموں میں ایسا فلسفہ بھرا ہوا ہے کہ حکمت کے ابواب کھلتے ہیں۔ غرض یہ حرب ہمارا کام ہے جس کی آج ضرورت ہے، اس سے علوم کے دروازے بھی کھلتے ہیں اور مخالف بھی حجت اور بینہ سے ہلاک ہو جاتے ہیں۔ اور یہ خدا کا فضل ہے کہ پنجاب کے لوگ جن معارف اور حقائق سے آگاہ ہوتے جاتے ہیں، بلاد شام اور دیگر ممالک اسلامیہ میں ان کا نام و نشان تک نہیں ہے۔ اس لیے ہم پر تو یہ مصیبت آ چکی ہے، ہر طرف سے حملے پر حملہ ہو رہا ہے، اس لیے ہم کو قوت متفکرہ سے کام لینا پڑتا ہے اور دعاؤں کے ذریعے خدا تعالیٰ کے حضور ان مشکلات کو پیش کرنا پڑتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے ہماری دستگیری فرماتا ہے اور اپنی کتاب کے حقائق اور معارف سے اطلاع دیتا ہے۔ حکماء کہتے ہیں کہ جس قوت کو 40 دن استعمال نہ کیا جائے وہ بیکار ہو جاتی ہے۔ ہمارے ایک ماموں صاحب تھے، وہ پاگل ہو گئے، ان کی فسد لی گئی اور ان کو تاکید کی گئی کہ ہاتھ نہ ہلائیں۔ انہوں نے چند مہینے تک ہاتھ نہ ہلایا، نتیجہ یہ ہوا کہ ہاتھ لکڑی کی طرح ہو گیا۔ غرض یہ ہے کہ جس عضو سے کام نہ لیا جائے وہ بیکار ہو جاتا ہے۔ ہندوؤں میں جوگی اور ایسا ہی راہب وغیرہ جو عورتوں کے قابل نہیں رہتے، اس کے دو ہی سبب ہوتے ہیں، یا تو بدمعاشیوں کی کثرت کی وجہ سے یا انقطاع کلی کے بعد، اور اس امر کی ہزاروں مثالیں موجود ہیں کہ جن اعضاء کو بیکار چھوڑا گیا وہ آخر بالکل نکمے ہو گئے۔ اس وقت جو ہم پر قلم کی تلواریں چلائی جاتی ہیں اور اعتراضوں کے تیروں کی بوچھاڑ ہو رہی ہے، ہمارا فرض ہے کہ اپنی قوتوں کو بیکار نہ کریں اور خدا کے پاک دین اور اس کے برگزیدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اس بات کے لیے اپنے قلموں کے نیزوں کو تیز کریں، خصوصاً ایسی حالت میں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑھ کر ہم کو یہ موقع دیا ہے کہ اس نے سلطنت انگریزی میں ہم کو پیدا کیا۔ محسن کے احسانات کی شکر گزاری کے اصول سے ناواقف جاہل ہمارے اس قسم کے بیانات اور تحریروں کو خوشامد کہتے ہیں، مگر ہمارا خدا بہتر جانتا ہے کہ ہم دنیا میں کسی انسان کی خوشامد کر سکتے ہی نہیں، یہ قوت ہی ہم میں نہیں ہے۔ ہاں، احسان کی قدر کرنا ہماری سرشت میں ہے، اور محسن کشی اور غداری کا ناپاک مادہ اس نے اپنے فضل سے ہم میں نہیں رکھا۔ ہم گورنمنٹ انگلیشیا کے احسانات کی قدر کرتے ہیں اور اس کو خدا کا فضل سمجھتے ہیں کہ اس نے ایک عادل گورنمنٹ کو سکھوں کے پرجفا زمانے سے نجات دلانے کے لیے ہم پر حکومت کرنے کو کئی ہزار کوس سے بھیج دیا۔ اگر اس سلطنت کا وجود نہ ہوتا تو میں سچ کہتا ہوں کہ ہم اس قسم کے اعتراضوں کی بابت ذرا بھی سوچ نہ سکتے، چہ جائے کہ ہم ان کا جواب دے سکتے۔ اب ہم ان اعتراضوں کا جواب بڑی آزادی سے دے سکتے ہیں، پھر اگر ہم اللہ تعالیٰ کے اس فضل کی قدر نہ کریں تو یقیناً سمجھو کہ بڑے ناقدر شناس اور ناشکر گزار ہوں گے۔ ہم کو غور اور فکر کا موقع ملا، دعاؤں کا موقع ملا، اور اسی طرح پر خدا تعالیٰ نے اپنے فضل کے ابواب ہم پر کھولے۔ اگرچہ مبدأ فیض وہی ہے، لیکن انسان اپنے میں ایک شے قابل بناتا ہے، اس پر بلحاظ اس کی استعداد اور ظرف کے فیض ملتا ہے۔ یہ خوشی کی بات ہے کہ اس تقریب کی وجہ سے
ہندوستان اور پنجاب کے رہنے والے جوہر قابل بن رہے ہیں اور ان کی علمی طاقتیں بھی ترقی کر رہی ہیں۔ مختصر یہ کہ یہ مقام دارالحرب ہے پادریوں کے مقابلے میں، اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہرگز بیکار نہ بیٹھیں، مگر یاد رکھو کہ ہماری حرب ان کے ہم رنگ ہو۔ جس قسم کے ہتھیار لے کر میدان میں وہ آئے ہیں اسی طرز کے ہتھیار ہم کو لے کر نکلنا چاہیے، اور وہ ہتھیار ہے قلم۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس عاجز کا نام سلطان القلم رکھا اور میرے قلم کو ذوالفقار علی فرمایا۔ اس میں یہی سر ہے کہ یہ زمانہ جنگ و جدل کا نہیں ہے بلکہ قلم کا زمانہ ہے۔ پھر جب یہ بات ہے تو یاد رکھو کہ حقائق اور معارف کے دروازوں کے کھلنے کے لیے ضرورت ہے تقویٰ کی، اس لیے تقویٰ اختیار کرو، کیونکہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، اور میں گن نہیں سکتا کہ یہ الہام مجھے کتنی مرتبہ ہوا ہے، بہت ہی کثرت سے ہوا ہے۔ اگر ہم میری باتیں کرتے ہیں تو یاد رکھو کچھ فائدہ نہیں، فتح کے لیے ضرورت ہے تقویٰ کی۔ فتح چاہتے ہو تو متقی بنو۔ میں ہندوؤں اور عیسائیوں میں دیکھتا ہوں کہ عورتیں بھی بہت بڑی جائیدادیں اور روپیہ اس کام کے لیے وصیت کر جاتی ہیں۔ آج کل کے مسلمانوں میں اس قسم کی نظیر نہیں ملتی۔ ہمارے لیے جو بڑی سے بڑی مشکل ہے وہ اشاعت کے لیے مالی امداد کی ضرورت ہے۔ یہ تو تم یاد رکھو کہ آخر خدا تعالیٰ نے یہ ارادہ فرمایا ہے اور خود اپنے ہاتھ سے اس نے اس سلسلے کو قائم کیا ہے، وہ خود ہی اس کا حامی و ناصر ہے، لیکن وہ خدا ہے کہ اپنے بندوں کو ثواب کا مستحق بناوے، اس لیے نبیوں کو مالی امداد کی ضرورت ظاہر کرنی پڑتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدد مانگی، اور اسی طرز پر جو منہاج نبوت کی طرز ہے ہم بھی اپنے دوستوں کو سلسلے کی ضروریات سے اطلاع دیا کرتے ہیں۔ مگر میں پھر یہی کہوں گا، اگر ہم کچھ روپیہ بھی اشاعت کے لیے جمع کر لیں تو یہ تو ظاہر بات ہے کہ اسی قدر نہیں کر سکتے جس قدر پادریوں کے پاس ہے، اور اگر اتنا بھی کر لیں تو بھی میرا یہی ایمان ہے کہ فتح اسی کو ملتی ہے جس سے خدا خوش ہو۔ اس لیے ضروری امر یہ ہے کہ ہم اپنے اخلاق اور اعمال میں ترقی کریں اور تقوی اختیار کریں تاکہ خدا تعالیٰ کی نصرت اور محبت کا فیض ہمیں ملے۔ پھر خدا کی مدد کو لے کر ہمارا فرض ہے، اور ہر ایک ہم میں سے جو کچھ کر سکتا ہے اس کو لازم ہے کہ وہ ان حملوں کے جواب دینے میں کوئی کوتاہی نہ کرے۔ ہاں، جواب دیتے وقت نیت یہی ہو کہ خدا تعالیٰ کا جلال ظاہر ہو۔